رمضان میں ہر روز سورج ڈوبنے سے ٹھیک پہلے ایک بہت ہی خاص احساس ہوتا ہے نا؟ ایک انتظار کا احساس جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو کسی سرحد، کسی کلچر کو نہیں دیکھتا، اور اس سب کے مرکز میں ہے ایک سادہ سی لیکن بہت گہری، بہت خوبصورت رسم۔ تو آئیے اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ جو سوال ہے نا، یہ دراصل اس روزانہ کی رسم کو سمجھنے کی چابی ہے جو اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ بات صرف روزہ کھولنے کی نہیں ہے، بات ہے اس لمحے کو مقدس بنانے کی۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، سارا دن روزہ رکھنے کے بعد اب وہ آخری چند خاموش لمحے ہیں اور سورج دھیرے دھیرے افق کے نیچے جا رہا ہے۔ ماحول میں نا ایک بہت واضح سا احساس ہے، ایک مل کر انتظار کرنے کا احساس۔ اور یہ صرف بھوک نہیں ہے، نہیں، یہ ایک خاص لمحے کا، ایک مقدس وقت کا انتظار ہے جو بس آنے ہی والا ہے۔ اور یہی احساس ہے جو دنیا بھر کے گھروں اور مسجدوں میں گونج رہا ہوتا ہے۔ اور اس انتظار کے بیچ ایک عجیب سا سکون بھی ہوتا ہے۔ دن بھر کی جو بھاگ دوڑ ہے نا، وہ جیسے تھم سی جاتی ہے۔ گھر والے ہوں یا کوئی بھی، سب اپنے کام روک دیتے ہیں اور ساری توجہ بس اسے ایک لمحے پر ہوتی ہے جب روزہ کھلنے والا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ لمحہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہے، اصل میں یہ وقت ہے اپنے خاندان سے، اپنی کمیونٹی سے اور اپنے ایمان سے دوبارہ جڑنے کا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب سب لوگ ایک مشترکہ مقصد اور عقیدے کے سائے تلے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اب اس احساس سے آگے بڑھ کر ان الفاظ کی طرف آتے ہیں جو اس لمحے کو اتنا خاص بناتے ہیں۔ ہم بات کریں گے افطار کی دعا کی، وہ دعا جو ایک عام سے کھانے کو ایک روحانی عمل میں بدل دیتی ہے۔ اچھا، اس دعا کو سمجھنے کے لیے پہلے دعا کا مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ یہ صرف کچھ الفاظ رٹ کر دہرانے کا نام نہیں ہے۔ دعا اسلام میں اللہ سے براہ راست بات چیت کا ایک ذریعہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ اپنے دل کی بات کرنا، شکر ادا کرنا یا رہنمائی مانگنا۔ یہ ہے وہ الفاظ جو لاکھوں زبانوں پر ہوتے ہیں۔ اس کے مطلب میں جانے سے پہلے صرف اس کی ادائیگی اور اس کے بہاو کو محسوس کیجیے۔ یہ ایک صدیوں پرانی روایت ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچی ہے۔ چلیں اب اس خوبصورت دعا کے گہرے مطلب کو سمجھنے کے لیے اسے حصہ بہ حصہ دیکھتے ہیں۔ اس کا ہر جملہ اس پورے عمل کے روحانی پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دعا بنیادی طور پر 3 اہم حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا، اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا۔ دوسرا، اور تجھ پر ایمان لایا۔ اور تیسرا، اور تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ تو پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جملہ نیت کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک اعلان ہے کہ یہ روزہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، بلکہ خالصتاً صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھا گیا ہے۔ اب آتے ہیں دعا کے دوسرے حصے کی طرف، اور تجھ پر ایمان لایا۔ یہ حصہ روزے کے عمل کو سیدھا ایمان کی بنیاد سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ روزہ رکھنا صرف جسمانی مشقت نہیں، بلکہ یہ ایک گہرے عقیدے کا اظہار ہے۔ یہ اس بنیاد کو اور مضبوط کرتا ہے جس پر یہ ساری عبادت کھڑی ہے۔ اور اب دعا کا آخری حصہ جو شکر گزاری اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پر ہے، اور اسی سے یہ پورا عمل مکمل ہوتا ہے۔ اس آخری جملے میں ایک بہت گہری عاجزی ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ جو کچھ بھی ہم کھانے والے ہیں، چاہے وہ ایک کھجور ہو یا پوری دعوت، وہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ یہ سادہ سا جملہ کھانے کے عمل کو شکر ادا کرنے کے عمل میں بدل دیتا ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر نعمت کا سرچشمہ وہی ایک ذات ہے۔ تو جب یہ سارے حصے آپس میں ملتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ یہ دعا ایک عام سے کھانے کو ایک گہرے روحانی عمل میں اور دن بھر کی عبادت کے عروج پر کیسے پہنچا دیتی ہے؟ دیکھیں، یہ دعا ایک پل کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ دن بھر کی جسمانی مشقت کو، یعنی بھوک اور پیاس کو، روحانی سکون اور تعلق کے ایک لمحے میں بدل دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب صبر کا پھل صرف کھانے کی صورت میں نہیں ملتا، بلکہ اللہ سے قربت کے احساس کی شکل میں بھی ملتا ہے۔ اور یہ کوئی اکیلے کا تجربہ نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں دنیا بھر میں 1.8 ارب سے زیادہ مسلمان اس روزانہ کی رسم کا حصہ بنتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ہر شام جیسے جیسے دنیا کے مختلف حصوں میں سورج غروب ہوتا ہے، یہی دعا اربوں ہونٹوں پر ہوتی ہے، اور یہ ایک عالمی برادری کو ایمان اور شکر کے ایک لمحے میں جوڑ دیتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، ہم نے دیکھا کہ کس طرح چند الفاظ نیت،
ایمان اور شکر گزاری کو ایک لڑی میں پرو دیتے ہیں، اور یہ ہمیں اس سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر کیسے ایک سادہ سی دعا کھانے جیسی ایک بنیادی انسانی ضرورت کو عبادت کے ایک عمل میں اور اللہ سے جڑنے کے ایک لمحے میں بدل سکتی ہے۔ یہی وہ روحانی کیمیا گری ہے جو افطار کے بالکل مرکز میں موجود ہے۔